ایران نے جب یہ اعلان کیا کہ جس کسی کو بھی اسٹریٹ آف ہارموز میں سے گزرنا ہے اسے پیمنٹ جو ہے وہ US ڈالر کی بجائے یون میں کرنی پڑے گی، چائنیز ین میں کرنی پڑے گی، چائنا کی جو کرنسی ہے اس میں کرنی پڑے گی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے کون سی آئیڈیالوجی سامنے آتی ہے، اس سے کتنا بڑا ایک اکانومک اور ایک فنانشل آئیڈیالوجی اور فنانشل جو تھیوریٹیکل اسپیکٹ ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں اکانومکس کے، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک ضرب تھی جو کہ امریکن ڈالر کے اوپر لگائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کے خلاف رشیا اور چائنا بھی ہمیں نظر آئے، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر کی ایران کے ساتھ، کہیں نہ کہیں ہمیں وہ ایران کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رشیا کو اپنی سینکشنز جو تھیں وہ ہٹانی تھی، اور چائنا کو جو ہے وہ اپنا جو آئل تھا، جو سستا آئل کا جو اس کا ذخیرہ تھا جو کہ ایران میں ہے، اس کو بچانا تھا۔ تو اس طرح سے یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان نہیں تھی، یہ جنگ گلوبل لیول پر ایک بڑے پرسپیکٹو پر، جسے ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے شیئر کیا، ڈاکٹر سید فرحان ہاشمی کے ساتھ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی جس کو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی شیئر کیا۔ اس کے اندر ہم نے یہی بات کی کہ دراصل ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ یہ جنگ امریکہ کو جتنا زیادہ ہو سکے نقصان پہنچانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ دوستوں، اس جنگ کے ذریعے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو امریکہ ہے دوسرے ممالک پر جو وہ اپنا پریشر ڈال کے رکھتا ہے، وہ سارے کا سارا پریشر صرف ڈالر کا ہے۔ ایران جو ہے وہ اتنی زیادہ جو اس نے جنگ لڑی ہے، اس نے ایک اکانومک جو تھریٹ ہے وہ دیا ہے۔ اب اگر یہ جنگ جو ہے وہ صرف 1 مہینہ بھی کنٹینیو رہتی ہے اور ایران لوگوں سے یہ کہتا ہے، یہ شرط اپنی جاری رکھتا ہے اور اپنی اس شرط پر قائم رہتا ہے کہ آپ کو اپنا سامان لے کر جانے کے لیے چائنا کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرنا ہوگی، تو اب دیکھیے گا کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ڈالر ہے اس کی ویلیو کے اندر ہمیں کمی نظر آئے گی۔